زندگی گزارے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، گناہ سے بچائے، اور یہ بات ذہن میں رکھے کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے، وہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ہم کہیں بھی ہوں، کچھ بھی کر رہے ہوں، کمرے میں تنہائی میں ہوں یا مجلس میں لوگوں کے سامنے ہوں یا گھر کی تنہائی میں ہوں، جہاں کہیں بھی ہوں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں، نیکی کر رہے ہیں، برائی کر رہے ہیں، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، برے لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے دو فرشتے ہمارے ساتھ لگا دیے۔ ایک فرشتہ دائیں کاندھے پر ہے، وہ نیکیاں لکھتا ہے، بندہ کچھ بھی کرتا ہے وہ فوراً لکھ لیتا ہے۔ ایک فرشتہ بائیں کاندھے پہ ہے، وہ گناہ لکھتا ہے۔ اس لیے نیکی کریں یا گناہ کریں، یہ دونوں ریکارڈ ہو رہے ہیں، لکھے جا رہے ہیں۔ پھر جہاں بھی ہم کوئی کام کرتے ہیں، وہ زمین بھی گواہی دیتی ہے۔ پھر بدن کے مختلف حصوں سے اچھائی یا برائی کرتے ہیں تو وہ بدن کا یہ حصہ بھی گواہی دیتا ہے، قیامت میں دے گا کہ ہم نے ہاتھ سے کیا نیکیاں کی ہیں یا ہاتھ سے کیا گناہ کیے ہیں، یا زبان سے کون سی بری بات کہی ہے یا کون سی اچھی بات کہی ہے، یا گناہ کے لیے کہاں چل کر گئے ہیں۔ یہ ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہم خود بتائیں گے، ہمارا ہاتھ بتائے گا، ہماری آنکھ بتائے گی، ہماری زبان بتائے گی، بدن کے سارے حصے بولیں گے۔ تو ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ نے پیدا کر کے ہمیں ایسی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ہم ہر وقت اللہ کی نظروں میں ہیں۔ آج کل بہت سی جگہوں پر، راستوں پر، اسٹیشنوں پر، ہوائی اڈے وغیرہ پہ کیمرے لگے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی آدمی اپنے گھر میں بھی لگا سکتا ہے، اور وہاں یہ لکھا ہوا ہوتا ہے بعض جگہوں پر کہ آپ سی سی ٹی کیمرے کی نظر میں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں جو بھی کر رہے ہیں وہ کیچ ہو رہا ہے، کیمرے میں محفوظ ہو رہا ہے، دیکھنے والا اسی وقت دیکھ رہا ہے یا بعد میں جب چاہے اس کو دیکھ سکتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے۔ لیکن یہ الگ بات ہے کہ ہم اگر کوئی گناہ کریں تو اللہ تعالیٰ فوراً سزا نہیں دیتا، فوراً نہیں پکڑتا، فوراً کوئی عذاب نہیں آ جاتا، بلکہ اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں، موقع دیتے ہیں۔ مولانا روم ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا ہے، ایک مثال دی ہے کہ یہاں کے جو حکمراں تھے، ایک محمود غزنوی، ایک دن وہ سادے ڈریس میں نکلے یہ دیکھنے کے لیے کہ ہماری رعایا کیا کر رہی ہے، ہمارے لوگ کیا کر رہے ہیں،
ہمارے خلاف کیا بول رہے ہیں یا ہمارے حق میں کیا سوچ رہے ہیں یا اور کیا وہ کر رہے ہیں. تو لوگوں پر نظر رکھنے کے لیے کبھی کبھی وہ سادے ڈریس میں نکلتے تھے. تو سادے ڈریس میں وہ نکلے، دیکھا کہ ایک جگہ 8-10 آدمی بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں. ان کے پاس پہنچ گئے، پوچھا آپ لوگ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم چور ہیں، چوری کا منصوبہ بنا رہے ہیں. چوری کہاں کریں؟ تم کون ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم بھی تمہاری طرح ہی ایک آدمی ہیں. سمجھے کہ یہ بھی چوروں میں ہوگا. بیٹھے باتیں ہونے لگی. سب نے کہا کہ بھائی دیکھو، ہر آدمی میں جو کمال ہے وہ بیان کرے تاکہ چوری کے واردات میں اس سے فائدہ اٹھایا جائے. تو ایک آدمی نے کہا کہ میرے اندر یہ کمال ہے کہ جب کتا بولتا ہے تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، میں اس کی بولی سمجھتا ہوں. لوگوں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، یہ بھی ایک ہنر ہے، ایک خوبی ہے. ایک آدمی نے کہا کہ دیوار چاہے کتنی موٹی ہو، میں اس میں سوراخ کر لیتا ہوں، نقب لگا لیتا ہوں، اندر چلا جاتا ہوں، سامان لے کر باہر بھی آ جاتا ہوں. دوسرے نے کہا کہ کتنی اونچی دیوار ہو یا چھت ہو، میں رسہ ڈال کر اوپر چلا جاتا ہوں. سب نے اپنا اپنا کمال بتایا. ایک آدمی نے کہا کہ میرے اندر یہ کمال ہے کہ میں رات کو جسے دیکھتا ہوں اسے دن میں پہچان لیتا ہوں. سب نے اپنے اپنے کمال بتائے. پھر سب نے کہا بادشاہ سے کہ بھئی تیرے اندر بھی کوئی کمال ہے یا نہیں؟ وہ سمجھ رہے تو عام آدمی ہے. تو محمود غزنوی نے کہا کہ میرے اندر بھی ایک کمال ہے. اگر تم چوری کرو اور پکڑے جاؤ اور پکڑ کے میرے پاس لائے جاؤ اور میں ایک اشارہ کر دوں تو سب چھوٹ جاؤ. انہوں نے کہا بھائی تیرے اندر تو سب سے بڑا کمال ہے. اگر چوری میں ہم پکڑے گئے تو ہمیں چھڑا لے گا. اب وہ چوری کے لیے نکلے. جب نکلے تو اس آدمی نے کہا جو کہہ رہا تھا کہ میں کتے کی زبان سمجھتا ہوں، کتا بھونکنے لگا. اس نے کہا یہ کتا کہہ رہا ہے کہ بادشاہ تمہارے ساتھ چل رہا ہے. تو لوگوں نے کہا تو پاگل ہو رہا ہے، بادشاہ کہاں ہے؟ وہ تو اپنے محل میں سو رہا ہوگا. کہا کچھ بھی کہو، مانو یا نہ مانو، لیکن کتا یہی بول رہا ہے. وہ آگے بڑھ گئے، دیوار میں سوراخ کیا. سب نے اپنا اپنا کمال دکھایا. بڑا مال ملا اور بادشاہ کے محل میں ہی گھس گئے وہ چوری کے لیے. چوری کے بعد سب نے بیٹھ کر سامان تقسیم کیا. تو بادشاہ نے کہا بھئی آج میں آپ کے ساتھ آیا تو بڑا فائدہ ہوا. کہا کہ اگر آئندہ بھی آنا ہو تو فلاں جگہ آ جانا، ہم وہاں رہتے ہیں. شہر کے باہر کچھ چھپر کے کمرے بنے ہوئے ہیں پھوس کے، ہم اس میں رہتے ہیں. اب ادھر شور ہو گیا کہ بادشاہ کے محل میں چوری ہو گئی. بادشاہ کو تو معلوم ہی تھا. اس نے پولیس والوں کو بھیجا کہ فلاں جگہ کچھ پھوس کے مکانات ہیں، ان میں 5-10 آدمی ہوں گے، سب کو پکڑ لو. وہ سب پکڑ کے لائے گئے. بادشاہ نے کہا کہ تم نے ہمارے ہی محل میں چوری کی. اب رات کو جب وہ گیا تھا تو ڈریس بدلا ہوا تھا، سر پہ تاج نہیں تھا، پولیس والے نہیں تھے، تخت نہیں تھا، پہرے دار نہیں تھے، سیکورٹی والے نہیں تھے. اب سر پہ بڑا تاج رکھا ہوا ہے، تخت بھی ہے،
پہرے دار بھی دونوں طرف ہیں، دربار بھرا ہوا ہے، تو وہ لوگ پہچان نہیں سکے۔ بادشاہ نے کہا کہ تم نے چوری کی ہے، پکڑے بھی گئے ہو، تمہیں سخت سزا ہم دیں گے۔ تو ایک آدمی نے کہا جو یہ اپنا ہنر بتا رہا تھا کہ میں رات کو جسے دیکھتا ہوں دن میں پہچانتا ہوں، اس نے کہا کہ میں نے رات آپ کو دیکھا تھا، آپ ہمارے ساتھ تھے، اور آپ نے اپنا کمال یہ بتایا تھا کہ میں اگر اشارہ کر دوں تو بڑے سے بڑے چور اور ڈاکو چھوڑ دیے جاتے ہیں، رہا کر دیے جاتے ہیں۔ ہم نے چوری کی، ہم پکڑے گئے، لیکن اب ہماری درخواست ہے کہ آپ ہمیں چھڑا لیں۔ تو بادشاہ نے اشارہ کیا، وہ چھوٹ گئے اور کہا کہ آئندہ اگر چوری کی تو معاف نہیں کریں۔ مولانا روم بڑے بزرگ آدمی ہیں، انہوں نے اس واقعے یا مثال سے نتیجہ نکالا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ چور چوری کے لیے جا رہے تھے، بادشاہ ان کے ساتھ تھا، محمود غزنوی ان کے ساتھ تھے، انہیں معلوم ہے کہ یہ چوری کرنے جا رہے ہیں، پھر بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ اسی طرح انسان جب گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہوتا ہے، اللہ جانتا ہے کہ یہ گناہ کرنے جا رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فوراً اس پر کوئی عذاب نہیں بھیجتے، اس کو موقع دیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے گناہ کے بعد توبہ کر لے، ہو سکتا ہے پھر توبہ کر لے۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ ہے کہ چور چوری کے بعد پکڑے بھی گئے، اور جس شخص نے بادشاہ کو پہچانا اسی شخص کی وجہ سے سب کی معافی ہوئی۔ تو انہوں نے یہ بھی نتیجہ نکالا ہے کہ آدمی گناہ کرتا ہے، لیکن اگر اس کو اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے، وہ اللہ کو پہچان لے اور اللہ سے توبہ اللہ کرے، معافی مانگے، تو اللہ تعالیٰ پھر معاف بھی کر دیتے ہیں۔ لہذا یہ عقیدہ اور یقین ہونا چاہیے کہ ہم جو بھی کر رہے ہیں، جیسے محمود غزنوی ان چوروں کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے، اللہ تعالیٰ سمجھانے کے لیے یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح تمام لوگوں کو جانتے ہیں، کون کب کیا کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کیا نہیں کر رہا ہے، کیا نیکی کر رہا ہے، کیا گناہ کر رہا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ بھی بھیس بدل کر لوگوں کی باتیں سننے جایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایک گھر کے دروازے پہ کھڑے ہوئے، اندر بات ہو رہی تھی۔ ایک بوڑھی ماں اپنی بچی سے کہہ رہی تھی کہ آج اونٹنی ہوگی یا گائے ہوگی، جو بھی، آج دودھ کم ہوا ہے، لہذا دودھ میں تو پانی ملا دے۔ اندر سے آواز آئی بیٹی کی کہ اماں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے آج ہی منع کیا، آج ہی یہ اعلان پولیس والے نے کیا ہے کہ کوئی آدمی دودھ میں پانی نہ ملائے ورنہ سخت سزا دی جائے گی، اس لیے میں تو دودھ میں پانی نہیں ملاؤں گی۔ بوڑھی ماں نے کہا کہ باولی ہو رہی، امیر المومنین نے اعلان کر دیا ہے، لیکن انہیں کیا پتا کس گھر کے اندر دودھ میں پانی ملایا جا رہا ہے، کس گھر میں نہیں۔ لڑکی نے کہا کہ اماں، امیر المومنین ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ یہاں نہ ہوں، اپنے گھر میں آرام کر رہے ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ یہ یقین
بہت پختہ ہر آدمی میں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم اللہ کی نظروں میں ہیں۔ جیسے یہ یقین رمضان میں ہمارے اندر اللہ پیدا کر دیتا ہے کہ ایک آدمی روزے سے رہتا ہے، پھر اپنے گھر میں اگر تنہائی میں بھی ہو اور پانی پینا چاہے تو پیتا نہیں، کچھ کھانا چاہے تو کھاتا نہیں، حالانکہ اس کے فریج میں جوس بھی رکھا ہوا ہے، شربت بھی رکھا ہوا ہے، پانی بھی رکھا ہوا ہے، کھانا بھی رکھا ہوا ہے، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، تو کیوں نہیں کھاتا؟ اللہ سے ڈر کر کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اگر میں نے ایک گھونٹ بھی پانی پی لیا تو میرا روزہ خراب ہو جائے گا اور اللہ سخت سزا دیں گے۔ تو جس طرح یہ تقوی رمضان میں پیدا ہوتا ہے، اسی طرح سارے دنوں میں یہ تقوی ہمارے اندر رہنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دربار مکان پہ نشان لگایا، صبح کو پولیس والے کو بھیجا کہ جاؤ فلاں مکان ہے جس پہ نشان لگا ہوا ہے، اس میں ایک بوڑھی عورت ہے اور ایک جوان بیٹی، ان کی آواز سے حضرت عمر نے یہ سمجھا تھا، دونوں کو بلا کے لاؤ۔ اب حضرت عمر کے دربار میں یہ پیش کیے گئے۔ حضرت عمر نے بوڑھی ماں سے کہا کہ تجھے شرم نہیں آتی؟ تو بوڑھی ہو چکی ہے، تیرے اندر اللہ کا خوف بالکل نہیں ہے، تو اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ دودھ میں پانی ملا دے، تجھے تو اگر بیٹی ملائے بھی تو منع کرنا چاہیے، اور تجھ سے اچھی تو تیری یہ بیٹی ہے جس کے اندر اللہ کا اتنا ڈر ہے کہ وہ کہہ رہی کہ نہیں اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم دودھ میں پانی نہیں ملائیں گے، خلیفہ دیکھیں یا نہ دیکھیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس بیٹی کا یہ تقوی اتنا پسند آیا کہ انہوں نے اس کو اپنی بہو بنایا، اپنے بیٹے سے اس لڑکی کا نکاح کیا۔ معمولی لڑکی تھی، معمولی خاندان کی تھی، غریب بھی تھی، ادھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں، خلیفہ ہیں، بڑے طمطراق کے آدمی ہیں، بہت اونچے مقام کے آدمی ہیں، مگر انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ معمولی بیٹی ہے، یہ دیکھا کہ اس میں اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا تقوی ہے، اور یہ بیٹی ہماری بہو بنے گی تو ہمارے گھر کے لیے اور خاندان کے لیے بہتر ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہمارے اندر رہنا چاہیے۔ سب سے زیادہ بنیادی چیز یہ ہے، اسی لیے حدیث میں فرمایا گیا کہ اتق اللہ حیث ما کنت، تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو، جہاں کہیں بھی رہو ہر حال میں اللہ سے ڈرنا ہے، گھر میں ہے تو بھی اللہ سے ڈرنا ہے، مسجد میں ہے تو بھی اللہ سے ڈرنا ہے۔ اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو۔ اور اگر کوئی گناہ ہو جائے تو توبہ کر لیا کرو۔ تو اللہ کا ڈر صرف مسجد میں نہیں ضروری ہے، صرف مولانا لوگوں کو نہیں ضروری ہے کہ وہ اللہ سے ڈریں، ہر مسلمان کو اللہ سے ڈرنا ہے، ہر انسان کو اللہ سے ڈرنا ہے، اور اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک صحابی سے پوچھا کہ آپ تقوی مجھے بتائیں کہ تقوی کسے کہتے ہیں؟ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ حضرت کبھی آپ ایسے راستے پر چلے ہوں جس میں دونوں طرف کانٹے دار پودے ہوں، تنگ راستہ ہو، چلتے ہوئے
ہاتھ میں کانٹا لگنے کا خطرہ ہو، پاؤں میں کانٹا چبھنے کا خطرہ ہو، کپڑے سے کانٹے کے الجھ جانے کا خطرہ ہو، سر میں کانٹا چبھ جانے کا ڈر ہو، تو آپ بہت بچ بچ کر راستے پر چلتے ہیں۔ فرمایا کہ ہاں ایسا ہی ہوتا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ تقویٰ یہ ہے کہ آپ زندگی کی شاہ راہ پر چلیں، راستے پر چلیں، زندگی کے راستے پر چلیں، آپ کے ہاتھ سے کوئی گناہ نہ ہو، آپ کے پاؤں میں گناہ کا کوئی کانٹا نہ چبھے، آپ کے بدن کے اور کسی حصے سے کوئی گناہ نہ ہو اور گناہ کا کانٹا اس میں نہ لگے۔ تو اپنے آپ کو گناہ سے بچانا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، استحیوا من اللہ حق الحیا، کہ اے لوگو اللہ سے اچھی طرح شرم کرو۔ صحابہ نے کہا کہ انا لنستحی من اللہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہم اللہ سے شرماتے ہیں، ہمارے اندر شرم موجود ہے، حیا موجود ہے۔ فرمائے یہ مطلب نہیں ہے الاستحیاء من اللہ حق الحیا، اللہ سے اچھی طرح شرمانا یہ ہے ان تحفظ الرأس وما حوا وتحفظ البطن وما وعا وتذكر الموت والبلا ومن اراد الآخرة ترک زینت الدنیا۔ تقویٰ یہ ہے، شرمانا یہ ہے کہ آپ اپنے سر اور سر کے آس پاس کی چیزوں کو گناہ سے بچاؤ، کہ دماغ میں گناہ کا خیال اور پلاننگ نہ ہو، آنکھ سے کوئی گناہ نہ ہو۔ آنکھ سے بہت بڑا گناہ ہوتا ہے جس کو بد نظری کہتے ہیں، کسی اجنبی عورت اور لڑکی کو دیکھنا یہ آنکھ کا سب سے بڑا گناہ ہے جو جائز نہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ عورت جب بے پردہ نکلتی ہے استشرفہ الشیطان، تو شیطان تاک جھانک میں لگ جاتا اور اپنے چیلوں کو کہتا ہے کہ دیکھو جاؤ، یہ تمہارے کام کی چیز جا رہی ہے۔ عورت بے پرد ہے، نوجوان لڑکے پھر اسے چھیڑتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں۔ اس میں قصور کبھی بچیوں کا بھی ہوتا ہے جو پردہ نہیں کرتی، یا عورتوں کا ہوتا ہے، اور بدماش لڑکوں کا تو ہوتا ہی ہے۔ اس لیے آنکھ کو گناہ سے بچانا ضروری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے حضور نے فرمایا، یا علی لا تتبع نظرة نظرہ، اگر اچانک ایک دفعہ تمہاری نگاہ کسی اجنبی عورت پر پڑ جائے، جا رہے ہیں گلی ادھر مڑ رہی ہے، اچانک مڑے ادھر سے کوئی بے پردہ عورت آ رہی ہے تو نگاہ تو پڑے گی، لیکن جان بوجھ کے یہ نگاہ نہیں ڈالی گئی ہے۔ یہ جو اچانک کسی عورت پر نگاہ پڑ گئی یہ معاف ہے، لیکن اچانک نگاہ پڑی اور ہٹا لیا، اور پھر سوچا کہ اوہ یہ تو میں نے ہٹا لیا اور آنکھ سے تو کوئی لذت ہم نے لی ہی نہیں، اور پھر دوبارہ اجنبی عورت کو دیکھنے لگے، تو یہ گناہ ہے، یہ معاف نہیں ہے۔ تو پہلی نظر جو اچانک پڑے وہ معاف ہے، دوسری معاف نہیں ہے۔ یا جان بوجھ کر اگر نگاہ کوئی ڈال رہا ہے دوسرے کی بہو بیٹیوں پر، چاہے وہ مسلمان ہوں چاہے غیر مسلم ہوں، چاہے کسی بھی مذہب یا خاندان کی ہوں، عزت سب کی عزت ہوتی ہے،
اس لیے کسی بھی اجنبی عورت کی طرف نگاہ ڈالنا یہ جائز نہیں۔ کہیں لندن وغیرہ کا واقعہ میں نے پڑھا تھا کہ ایک صحافی عورت تھی، اخبار نویس، اس نے کسی مسلم کا انٹرویو لیا۔ انٹرویو میں آمنے سامنے بیٹھتے، ایک دوسرے کو دیکھتے بھی ہیں، لیکن پورے انٹرویو میں جو سوال لڑکے سے کیا گیا، لڑکے نے اس کا جواب دے دیا، کبھی لڑکی پر نگاہ بھی نہیں ڈالی، اس کو دیکھنے کی کوشش نہیں کی کہ اس کا چہرہ کیسا ہے، یہ خوبصورت ہے یا نہیں ہے، یہ کیا ہے۔ اور اس سے متاثر ہو کر بعد میں وہ صحافی لڑکی مسلمان ہو گئی کہ آپ میں اتنی پاک دامنی ہے، اتنی حیا ہے کہ اتنی دیر تک میں نے انٹرویو آپ کا لیا، لیکن آپ نے میرے چہرے کو کبھی نہیں دیکھا، اپنی آنکھ سے میرے چہرے پر نگاہ نہیں ڈالی، اتنی حیا آپ میں ہے، اتنی شرم۔ لڑکے نے کہا کہ اسلام کی تعلیم یہی ہے، اور یہ سن کر وہ لڑکی مسلمان ہو گئی۔ تو اگر ہم اسلام پر عمل کریں تو اپنے عمل سے ہم لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں، لوگ مسلمان ہو سکتے ہیں۔ لیکن ہمارا عمل اتنا خراب ہو گیا ہے کہ بعض دفعہ اگر غیر مسلم ہمیں اس طرح دیکھیں تو وہ اسلام سے اور دور ہو جائیں گے کہ بھئی یہ جو مسلمان ایسے خراب قسم کے لوگ ہیں، ان کا مذہب بھی ایسا ہی ہوگا۔ اس لیے آنکھ کے گناہ ہیں، یہ جو پہلا گناہ بد نظری، اور یہ جو بد نظری یعنی بری نگاہ ڈالنا، یہ آدمی کو زنا تک لے جاتا ہے، بدکاری تک پہنچا دیتا ہے۔ عفیف آدمی وہ ہے جو اپنی نگاہ کسی اجنبی لڑکی یا عورت پہ نہ ڈالے، اگر وہ بے پردہ آ رہی ہے، اس کا چہرہ کھلا ہوا ہے، یہ اس کا گناہ ہے۔ مردوں کو حکم ہے اسی طرح عورتوں کو، دونوں کو الگ الگ حکم ہے کہ وہ اس طرح نہ رہیں بلکہ پردہ کریں، اور مردوں کو حکم ہے کہ وہ عورتوں پر نگاہیں نہ ڈالیں۔ تو آنکھ کا گناہ یہ بہت عام ہو گیا، اس کو لوگ گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ اسی طرح موبائل میں دنیا بھر کی خرافات اور تصویریں آدمی محفوظ رکھتا ہے، اور موبائل دیکھتا ہے، اس میں فلمیں دیکھتا ہے، اس میں ننگی تصویریں دیکھتا ہے، اس میں اجنبی عورتوں کی تصویریں بھی محفوظ کر کے رکھتا ہے، وہ بھی دیکھتا ہے۔ تو باہر جس طرح اجنبی عورت پر نگاہ ڈالنا جائز نہیں ہے، موبائل میں بھی جائز نہیں۔ اس لیے اپنے موبائل کو پاک و صاف رکھنا چاہیے۔ موبائل کا جو اصل فائدہ ہے وہ بات چیت کے لیے موبائل ہے، اس سے اور بھی کام ہوتے ہیں، لیکن جو ناجائز کام ہیں ان سے بچنا چاہیے، ورنہ یہ موبائل ہی آدمی کو جہنم تک پہنچا دے گا۔ تو آنکھ کے گناہ سے بچے، سر اور سر کے آس پاس کی چیزیں، آنکھ کو گناہ سے بچائے، زبان کو گناہ سے بچائے، جس سے بہت سارے گناہ ہم کرتے ہیں، دوسروں کی برائی کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، ان سب چیزوں سے آدمی گنہگار ہوتا ہے اور جہنم میں جاتا ہے۔ تو ان تحفظ الراس وما حوا یا وما وعا، سر اور سر کے آس پاس کی چیزیں، ناک کو گناہ سے بچانا ہے، آنکھ کو گناہ سے بچانا ہے۔ ناک کا گناہ کیا ہے کہ ہم اس سے عطر سونگھتے ہیں، کسی کا عطر چرا کے ہم سونگھنے لگیں، یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی جائز نہیں۔ اسی طرح زبان کا گناہ، حدیث میں ہے کہ آدمی کو اچھی بات کہنی چاہیے یا خاموش رہنا چاہیے۔
زبان سے بات کر کے دو آدمیوں میں صلح کرائیں، یہ ایک اچھا کام۔ زبان سے دین اور دعوت کی بات کریں، یہ ایک اچھا کام۔ زبان سے یا آنکھ کا استعمال کر کے قرآن کریم کی تلاوت کریں، یہ سب اچھے کام ہیں۔ تو جو اچھے کام ہیں ان کو کیا جائے، جو گناہ ہے ان سے بچا جائے۔ ان تحفظ الراس وما حوا وتذکر الموت وتحفظ البطن وما حوا، پیٹ اور پیٹ کے آس پاس یعنی شرمگاہ کو گناہ سے بچائے۔ شرمگاہ کا ناجائز استعمال یہ آدمی کو جہنم تک پہنچاتا ہے۔ اس لیے آدمی عفیف ہونا چاہیے، پاک دامن ہونا چاہیے، گناہوں کے خیالات سے بچنا چاہیے۔ اور آگے فرمایا وَأَن تَذْكُرَ الْمَوْتَ وَالْبِلَا، موت کو اور قبر میں گلنے سڑنے کو یاد کریں کہ جب آدمی دفن ہوتا ہے قبر میں تو مٹی آدمی کے بدن کو کھا جاتی ہے، گلا دیتی ہے۔ ہاں، شہداء کی لاشیں اسی طرح محفوظ رہتی ہیں، شہداء کی لاشیں اسی طرح محفوظ رہتی ہیں۔ اسی طرح کچھ نیک بندوں کی لاشوں کو بھی اللہ تعالیٰ قبر میں اسی طرح محفوظ رکھتا ہے۔ مٹی جسم کو گلاتی نہیں، اور بہت سے ایسے واقعات ہیں کہ کفن تک میلا نہیں ہوتا سالہ سال گزرنے پہ۔ صحابہ کے واقعات ہیں، بزرگوں کے واقعات ہیں، لیکن ایک بڑے مولانا نے ایک طالب علم کا واقعہ بیان کیا کہ وہ طالب علم دارالعلوم دیوبند میں پڑھتا تھا۔ اس زمانے میں سارے علاقے پاکستان سب یہی تھا، ہندوستان ہی تھا۔ تو سرحد کا کوئی طالب علم تھا جو اب پاکستان میں ہے، وہ دارالعلوم دیوبند میں پڑھتا تھا۔ اچانک وہ بیمار ہوا، اس کا انتقال ہو گیا، اس کو دیوبند میں دفن کر دیا گیا۔ اب اس کے والدین اور گھر والے بہت دور رہتے تھے صوبہ سرحد میں، ان کو پتہ چلا خط کے ذریعے کافی دنوں میں، تو وہ وہاں سے آئے اور محتمم صاحب حضرت مولانا قاری طیب صاحب سے یہ کہا کہ آپ ہمیں اجازت دیں، ہم اپنے بچے کو قبر سے نکال کر لے جائیں تابوت میں اور وہاں دفن کریں۔ حضرت قاری صاحب نے کہا بھئی یہ مناسب نہیں ہے، صبر کرو آپ۔ کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، ہم تو لے ہی جائیں گے، نہیں تو گھر والوں کا برا حال ہو رہا ہے روتے روتے، آپ لاش لے جانے دیں۔ حضرت